ایمانیات میں عمل کے اعتبار سے اہم ترین ایمان بالآخرت ہے۔ ایمان بالآخرت ہوگا تو انسان عمل کے اعتبار سے درست رہے گا، ورنہ بڑے سے بڑا موحد ہوگا لیکن وہ کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے، اللہ تو غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ودود ہے، اللہ بخش دے گا، سیغفر لنا، وہ عمل سے نکل جائے، یا وہ دیویوں دیوتاؤں کو، اولیاء اللہ کو، انبیاء کو وہ اپنا شفاعتی مان کے چھوٹ جائے۔ لیکن سب سے بڑی گمراہی کیا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا، اور یہ دوبارہ زندہ کیا جانا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہیہات لما توعدون، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہ دوبارہ پیدا کرتے، اس کی قدرت، یہ قدرت ہے در حقیقت جس پر کہ اصل شک کرتا ہے انسان۔ اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ آخرت کا انکار نہیں کرتے، اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی صفت قدرت کا انکار کر رہے ہیں، ہو نہیں سکتا، کیسے ہوگا؟ اللہ کی ایک صفت، اللہ کے ایک نام کا انکار بھی پورے ایمان باللہ کی نفی ہو جاتا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر وہ متمکن ہو گیا عرش پر، ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها، اس کے علم میں ہوتا ہے جو کچھ کے زمین میں داخل ہوتا ہے۔ ولج یلج، آگے آئے گا اولج یولج، ولج یلج یہ فعل لازم ہے، خود داخل ہونا۔ ما یلج فی الارض، جو کچھ کے زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منها، اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے۔ فرمایا وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ نکلتا ہے اس سے، اور جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ کے چڑھتا ہے اس میں۔ آسمان سے بارش بھی آتی ہے، پھر یہ کہ بخارات اٹھ کر بھی فضا میں اوپر جاتے ہیں۔ سما کے معنی اصل میں لغوی معنی تو ہے بلندی، لیکن ایک اور شے بھی ہے، وہ سما جو ہے 7 سماوات، ان میں سے بھی اس سما سے فرشتے اترتے ہیں، اللہ کے احکام لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، وہ تدبیر امر کرتا ہے آسمان سے زمین کی طرف، اور پھر جو کچھ یہاں ہوا ہے اس کی رپورٹس وہ پہنچتی ہے اوپر، پھر واپس اللہ کے حضور میں۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فیها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، وہ ہمارا علم رکھتا ہے ہمارے بارے میں، وہ بصیر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ سمیع ہے، ہماری باتیں سن رہا ہے۔ اس بات سے، صفات کے اعتبار سے وہ ہمارے ساتھ ہے، ذات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ نہیں۔ بس کیسے ہے چھوڑ دیجئے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اصل مسائل ایک حد سے آگے بڑھتے ہیں تو مسائل پیدا ہو۔ اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کی پنڈلی ہے، یوم یکشف عن ساق، سورہ قلم کے اندر ہے، ہم نہیں جانتے کیسے۔ اللہ کا چہرہ ہے، قرآن میں آیا ہے، یریدون وجہہ، لہذا ہے، کیسا ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ آسمان دنیا تک اتر آتا ہے، کیسے اترتا ہم نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے وہ ہر آن ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ یہ تو ہے عافیت، اس کے اندر آدمی اس جگہ پر کھڑا رہے تو پھر یہ ہے کہ کوئی دقت پیدا نہیں ہوئی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اب اس کو سمجھیے، وہ تو پھر ہر شے کا دیکھنے والا ہے، جسے ہم کہتے ہیں چشمدید گواہ۔ یہ جو سارا حساب کتاب لکھا جاتا ہے، اعمال نامے تیار ہو رہے ہیں، یہ کرامن کاتبین جو کچھ لکھ رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی ضرورت ہے، یہ فرشتہ اگر لکھ کر رپورٹ نہیں دے گا تو اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، وہ بذات ہی علیم ہے،
بذات ہی بصیر ہے، وہ اس کے ذات کے ساتھ ہے۔ یہ تو صرف یہ ہے کہ حجت قائم کرنے کے لیے، دیکھو بھائی جو تمہارا اعمال نامہ ہے دیکھ لو خود، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو، کسی اور محاسب کی اور حساب کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود کافی ہو حساب کرنے والے۔ یا جسے میں آج کل تعبیر کیا کرتا ہوں، ایک بہت بڑا کمپیوٹر ہے، ووضع الکتاب، وہ کتاب جو ہے وہ کمپیوٹر، وہ لا کر رکھ دیا جائے گا میدان حشر میں۔ اچھا بھائی آئے، یہ آپ کا بٹن دبا اور آپ کی زندگی کی پوری فلم جو ہے وہ چلنی شروع ہو گئی، دیکھ لو یہ تم تھے، یہ تم کرتے رہے، یہ تم بولتے رہے۔ اور آج کا انسان جس طرح سمجھ سکتا ہے اسے آپ، ظاہر بات ہے کہ آج سے 100 برس پہلے 200 برس پہلے کے انسان کو اس پر ایمان بالغیب کی بڑی شدید ضرورت تھی کہ بس مانو کہ ہر شے ایک ذرہ بھی نہیں ہوگا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ عقل انسانی میں کیسے آ سکتا تھا کہ ہر ذرہ محفوظ ہو سکتا ہے عمل کا؟ آج محفوظ ہو سکتا ہے، آپ محفوظ کرتے ہیں۔ کبھی کے قاری عبد الباسط فوت ہو چکے، ان کی قرآت تب بھی ہم سن رہے ہیں، یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ تو اس لیے ہوا معکم اینما کنتم، اور یہ چیز جو ہے بندہ مومن کے لیے قوت، استقامت اور مقاومت کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کس کا خوف؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا، جب سامنے سمندر اور پیچھے نظر آ رہا ہے دھول اڑ رہی ہے اور لشکر چلا آ رہا، غبار کے بادل، تو ساتھیوں نے کہا ہم تو انا لمدرکون، مارے گئے موسیٰ ہم تو، تم ہمیں کہاں لے آئے؟ چلو ہم وہاں تھے، غلام تھے، محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، زندہ تو تھے نا، اب تو ہم ختم ہو جائیں۔ کلا ان معی ربی سیہدین، معی ربی، کیا کہا حضرت موسیٰ؟ نہیں، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ مجھے راستہ دے گا، یہدین، دکھائے گا مجھے راستہ، جس پر اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ اس سمندر کے اوپر اپنا عصا دے مارو، اور اس کے بعد وہ سمندر پھٹ گیا، وہ نکل گیا۔ اسی طرح جب غار ثور میں حضور اور حضرت ابوبکر تھے، اور جب کہ دشمن پہنچ گیا اس غار کے دہانے پر، اور حضرت ابوبکر نے کہا کہ حضور اس وقت انہوں نے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈال لی تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ڈرو نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے بندہ مومن کے استقامت کا سب سے بڑا سبب، اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کے صبر، اس کے ثبات، اس کی مقاومت، اس کے سب سے بڑی بنیاد اللہ میرے ساتھ ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ اب دیکھیے، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ قرآن مجید میں ذات و صفات باری تعالیٰ کے لیے جامع ترین، بلند ترین علمی سطح کا مقام ہے۔ اس میں 2 مرتبہ یہ الفاظ آ گئے، ہم دوسری آیت میں پڑھ چکے ہیں، لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اسی کی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ یہاں پھر فرمایا، یعنی اتنا کنسائز مقام، اتنی مختصر 6 آیات کے اندر ذات و صفات کی بحث کو سمو دینا، لیکن اس مضمون کو دوبارہ لانا اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ نہایت اہم مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے۔ چلیے یہ تو عقیدہ ہو گیا۔ اللہ بادشاہ ہے، اس کا حکم مانو، ان الحکم الا للہ، بادشاہت اس کی ہے، زمین اس کی ہے، اس پر اس کا حکم نافذ کرو۔ یہ ہے دین کا وہ حصہ جو لوگوں کے ذہنوں سے نکل گیا۔ بس توحید، جو بڑے سے بڑے موحدین ہیں وہ بھی توحید فی العقیدہ اور توحید فی الطلب، یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اضافہ کیا، لیکن اس کی توحید کا یہ پہلو، بادشاہ وہ ہے، اس کا حکم چلنا چاہیے، یہ زمین اس کی ہے، کائنات اس کی ہے، آسمانوں میں اسی کا حکم چل رہا ہے۔ زمین میں فساد ہو گیا ہے، زمین میں بغاوت ہے، اس انسان نے اور جنات نے بغاوت کی ہے۔ ان کو کچھ اختیار دیا گیا تھا، تھوڑا سا اختیار تھا، کتنا اختیار ہے ذرا کبھی اندازہ کیجئے۔ مجھے اپنے وجود پر اختیار نہیں ہے، میری زندگی اس قلب کی حرکت سے ہے، کیا میرے کنٹرول میں ہے؟ یہ اس حرکت کا کوئی کنٹرول میرے پاس ہے؟
میری ادنیوں کی حرکت ہے جس سے کہ غذا چل رہی ہے، جاتی ہے، پھر فضلہ بنتی ہے، باہر خارج ہوتی ہے. کیا مجھے کوئی کنٹرول حاصل ہے؟ مجھے اپنے وجود پر کوئی کنٹرول حاصل ہے؟ قتل کوئی حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون میرے اندر جاری و ساری ہے. میرے ایک ایک سیل پر اللہ کے قانون کی حکومت ہے. خون کی گردش ہو رہی ہے، وہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے. کوئی ایک سیل بھی ایسا ہو کہ جو خون کی اس گردش سے استفادے سے محروم رہ جائے، it will be dead. تو معلوم یہ ہوا کہ کتنی ہماری. پھر سوچئے ہمیں جس ماحول میں پیدا کیا گیا، کیا یہ میرا اور آپ کا چوائس تھا؟ ہم جن والدین کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، کیا یہ ہمارا چوائس تھے؟ ہمیں جو جینز ملے ہیں، کیا یہ ہمارا چوائس تھے؟ تو ہم تو جکڑے ہوئے ہیں. اسی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ انسان مجبور محض ہے. نہیں، مجبور محض نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے ہمارا ایک شاکلہ تیار ہو گیا ہے، ایک پیٹرن بن گیا ہے شخصیت کا. اس پیٹرن سے باہر ہم نہیں جا سکتے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں وی کانٹ. کھال ہے پھیلتی جائے گی، میں اپنی کھال سے باہر تو نہیں نکل سکتا. تو اسی طریقے سے وہ جو شاکلہ بن گیا ہے، اس شاکلہ سے باہر آپ نہیں جا سکتے. بٹ ود ان دیٹ شاکلہ خیر اور شر کا اختیار آپ کو دے دیا گیا. اچھا کریں، برا کام کریں، اس کا اختیار ہے. اما شاکر و اما کفورا. چاہے شکر گزار بن جاؤ، چاہے کفران نعمت کی روش اختیار کرو. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ کفر کو ناپسند کرتا ہے، ایمان کو پسند کرتا ہے. اللہ بدی کو ناپسند کرتا ہے، نیکی کو پسند کرتا ہے. لیکن اختیار تمہیں دے دیا گیا ہے. لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جو تمہارا اختیار والا حصہ ہے، اس میں تم نے یہ ہلدی کی گانٹھ جو تمہیں دی گئی تھی، تم پنساری بن کر بیٹھ گئے ہو. یار sovereignty belongs to him alone. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. حکمراں ہے ایک وہی، باقی متانے آسری. یہ پاپولر ساورنٹی کا کنسپٹ اس وقت بدترین شرک جو ہے وہ یہ ہے. بڑے سے بڑے موحدین بھی اس کو نہیں جانتے. وہ زیادہ بات کریں گے تو وہی جو ہمارے اسلاف نے باتیں کی ہیں. قبر پرستی شرک ہے، کسی کو پکارنا، دعا کرنا سوائے اللہ کے، کسی بھی نبی کا نام لے کر دعا کرنا، کسی ولی اللہ کا دعا کرنا، یہ شرک ہے. یہ تو مان لیں. لیکن یہ کہ اس وقت ہیومن سوورنٹی سب سے بڑا شرک. میٹیریلزم، میٹر اور قوانین قدرت کو اتنا اٹل سمجھنا کہ اللہ بھی اس کو نہیں توڑ سکتا. وہ تو بن گیا، اس کے ہاتھ بن گئے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، وہی حاکم ہے. ہر آن ہر لحظہ اس کا حکم جاری و ساری ہے. اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. وہ جب چاہے اپنے قوانین طبیعت کو توڑ کر اور اپنی خصوصی مشیت اور خصوصی قدرت کا اظہار کر سکتا ہے. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، العزیز اور الحکیم، یہ دو اسماء ان صورتوں میں نہایت کثرت کے ساتھ وارد ہوئے. اور اللہ کا الملک ہونا، بادشاہ، کس شان کے ساتھ آیا ہے؟ سورہ جمعہ کے شروع میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. الملک پہلے. سورہ حشر کے آخر میں وہ آیت جس میں کہ سب سے بڑا گلدستہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اسماء آیا ہے. الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ اسماء، یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گئی. لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے. اسی میں ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں بائبل کی بات بھی، جیسے میں نے 6 دنوں کی بات تورات کے حوالے سے بتائی. ان کی جو عیسائیوں کی جو سورہ فاتحہ ہے، لارڈز پریئر اسے وہ کہتے ہیں، بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں اس میں. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heavens. اے رب تیری بادشاہی آئے، تیری حاکمیت آئے، تیری حکومت اور سلطنت قائم ہو جائے، اور تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے. یہ سارے گیلیکسیز اللہ کے حکم کے اندر بندے ہوئے چل رہے ہیں. یہ سورج اور چاند جو ہے وہ اللہ کے حکم کے اندر بنا ہوا حرکت کر رہا ہے. جیسے تیری مرضی آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے، اے رب اس زمین پر بھی تیری مرضی پوری ہو، تیرا حکم نافذ. بس دعا مانگ لینے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے لیے جد و جہد نہ کی جائے، محنت نہ کی جائے. تو فرمایا لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور. اچھا، پہلی جو آیت آئی تھی نمبر 2،
اس میں لہو ملک السماوات والارض کے بعد فرمایا تھا یحیی و یمیت، جس میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. یہ نہیں ہے کہ تم خود زندہ ہو خود مرتے ہو، نہیں، وہ زندہ رکھتا ہے وہ مارتا ہے. یہاں اس کا دوسرا اسپیکٹ لایا گیا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. ظاہر بات ہے کہ بادشاہت تو اس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی کہ غداروں کو سزا دی جائے، وفاداروں کو انعامات دیے جائے. کوئی بادشاہت اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. باغیوں کو سزا دی جائے اور جو وفادار ہیں ان کو جزا دی جائے، خلعتیں دی جائیں، انعامات دیے جائیں. بالآخر سارے معاملات اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. اور یہ ترجمہ نہیں ہے، ترجع الامور، لوٹا دیے جائیں گے. یہ فعل مجہول ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے. ہم تو چاہیں گے کسی طرح یہ مرحلہ نہ آئے، ہمارا حساب کتاب نہ ہو، بلکہ ایسے ہی معاملہ ختم ہو جائے. نہیں، ترجع الامور لا محالہ، تم چاہو نہ چاہو، خواہی نہ خواہی، سارے معاملات بالآخر اس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. یہ حکومت اور اللہ کی سلطنت، اللہ کی بادشاہی کا وہ لازمی تقاضا ہے، وہ نتیجہ ہے. اسی میں گویا کہ مخفی ہے ایمان بالآخرہ. آخرت کسے کہتے ہیں؟ یہاں ان آیات میں نے کہا تھا ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے. نہ کہیں رسالت کا ذکر آیا ابھی تک، نہ کہیں آخرت کا ذکر آیا، سوائے اس کے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اس میں مضمر ہے سارے معاملات بالآخر اللہ کی طرف لوٹا دیے جائے. کس لیے؟ فیصلے کے لیے. وہ فیصلہ کرے گا، حساب لے گا، وہ پھر جزا بھی دے گا، سزا بھی دے گا. وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ ثُمَّ لَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ. خدا کی قسم تم سب مرو گے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو، اور پھر تمہیں ایک دن اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ صبح روزانہ تم بیدار ہو جاتے ہو. ثُمَّ لَتُحْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ. پھر تمہیں لازماً بدلہ ملے گا، بھلائی کا بھلا، برائی کا برا. اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. بھلا بدلہ کیا ہوگا؟ جنت ہمیشہ کے لیے، اور برا بدلہ کیا ہوگا؟ جہنم ہمیشہ کے لیے. آخر میں فرمایا یولج اللیل، یہ گویا کہ وہی بات یحیی و یمیت. میں اس سے پہلے آپ کو مقام بتا چکا ہوں. نموت و نحیا، دہری یہ کہے گا ہم خود زندہ رہتے ہیں خود مرتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، کوئی ہمیں مارنے والا نہیں ہے سوائے دہر کی گردش کے. نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ زندہ رکھتا ہے، اللہ مارتا ہے، اللہ حیات دیتا ہے، اللہ ہی موت وارد کرے گا. یہاں اس کو اور مزید تفصیل یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، وہ داخل کر دیتا ہے. میں نے کہا تھا ولج یلج، داخل ہو جانا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، ولج یلج. یہ اولج یولج باب افعال سے داخل کرنا. وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں. اب اس کے معنی کیا ہے؟ رات دن میں داخل ہوتی ہے، یعنی رات بڑھتی ہے دن گھٹتا ہے، اور کبھی دن بڑھتا ہے اور رات گھٹتی ہے. گویا کہ دن رات میں داخل ہو رہا ہے یا رات دن کے اندر داخل ہو رہی ہے، لیکن یہ خود نہیں ہو رہی. یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں. ویولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ علیم ہے، جاننے والا ہے تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ مخفی ہے اس کو بھی. یہاں اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو کس کس شکل میں لائے ہیں. پہلے آ گیا تھا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس کے بعد آیا اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اس کے بعد فرمایا گیا کہ وہی ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فیہا. اب اس کی آخری ڈائمنشن کیا آئی؟ جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے. اور اس کا در حقیقت سورہ تغابن ہم پڑھ چکے ہیں ایمانیات کی بحث میں. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ جانتا ہے اس کو بھی جسے تم چھپاتے ہو اور اسے بھی جسے تم ظاہر کرتے ہو. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ تو جو کچھ سینوں میں مخفی ہے اس کو بھی جانتا ہے. وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی میرے ذہن میں کافی عرصے یہ سوال رہا کہ یعلم ما تسرون وما تعلنون کے بعد اس کی کیا ضرورت تھی کہ وہ علیم بذات الصدور، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے، پھر جو سینوں میں ہے پھر اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے اس عقدے کو کھولا کہ جو کچھ ہم چھپاتے ہیں وہ ہمارا کانشیس ایفرٹ ہے، ہم چھپا رہے ہیں. اور ایک وہ چیزیں جنہیں ہم بھی نہیں جانتے،
ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں کیا ہو رہا ہے، کیا کھچڑی پک رہی ہے، کیا خدمت ہو رہی ہے، کیا کیا جو ہمارے ارادے اور عزائم ہیں وہ وہاں پر جو ہے ان کا سلسلہ اسے ہم جانتے بھی نہیں، ہم بھی واقف نہیں ہوتے اپنے سب کانشیس مائنڈ سے. لہذا اللہ اس سب کانشیس مائنڈ سے جسے تم خود واقف نہیں ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف. تو صفت علم پر اس قدر ایمفیسس کی ضرورت کیوں ہوئی؟ انسان کو شیطان سب سے بڑا وسوسہ یہ دیتا ہے، اللہ کو ہر چیز کیسے معلوم ہو سکتی ہے، ایک دن میں کیا کیا کچھ انسان کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں کہ اللہ کے علم میں نہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. اسی لیے اس کو لایا یعلم ما یلج فی الارض، ہر دانہ جو زمین میں پڑتا ہے اور ہر پانی کا قطرہ جو جذب ہوتا ہے اللہ کے علم میں. پھر اس سے جو وہ پتیاں دو پھوٹتی ہیں اللہ کے علم میں، جو کچھ نکلتا ہے اللہ کے علم میں، جو معدنیات نکلتی ہیں وہ اللہ کے علم میں، یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں. تو وہ جزیات، چھوٹی سی چھوٹی جزیات سے کہیں کہا گیا ہے کہ کوئی پتا تک نہیں گرتا فی ظلمات الارض والبحر، وہاں لیکن اللہ کے علم میں. ایک پتا جو ہے درخت سے سوکھ گیا، گر گیا، اللہ کے علم میں. یہ جب تک کہ ہمارا تصور نہ ہو اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے بارے میں پھر ہمارا تصور ناقص ہے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر کریم. سورہ حدید کو اگر ہم سیکشنز میں تقسیم کریں بغرض تفہیم، تو اس کا پہلا سیکشن 6 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ اصل میں ذات و صفات باری تعالیٰ کے موضوع پر قرآن مجید کا جامع ترین مقام بھی ہے، اور یہاں پر بہت اعلیٰ علمی سطح پر گفتگو ہوئی ہے. دوسرا سیکشن وہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، یہ 5 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں ترتیب جو ہے بڑی سائنٹیفک میتھمیٹیکل ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 مطالبے سامنے رکھے، یعنی پس منظر کے ساتھ اس کا یہ تعلق جڑے گا. اللہ تو یہ کچھ ہے، اللہ کی تسبیح تو کائنات کی ہر شے کر رہی ہے، کرتی رہی ہے، کرتی رہے گی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے عزیز ہے، حکیم ہے، وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. اس کے علم میں ہوتا ہے جو شے بھی زمین میں داخل ہوتی ہے، جو بھی اس سے نکلتی ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور وہ ہر چیز کا چشمدید گواہ ہے. پھر دوبارہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، اور بالآخر سارے معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. وہی ہے کہ جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور وہ جو کچھ کے لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے، مخفی ہے، چھپا ہوا، اس سے بھی واقف ہے. تو یہ اللہ ہے، ذالکم اللہ ربی، یہ میرا رب ہے اللہ، یہ ہے اس کی صفات. اب سوال یہ ہے کہ میرے اور آپ کے نجات کی شرط کیا ہے؟ اب ایک آیت کے اندر 2 مطالبے ہیں، اس کو یوں سمجھیے کہ تمام مطالبات کو ان 2 الفاظ میں سمو لیا گیا. آمنوا باللہ ورسولہ، پہلی بات تو یہ کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر.
اور یہ ذہن میں رکھیے، میں تمہید میں عرض کر چکا ہوں کہ اس صورت میں بلکہ اس کے بعد بھی آنے والی 9 صورتوں میں یہ 10 صورتوں کا جو ایک انتہائی خوشنما گلدستہ ہے قرآن مجید میں مدنی صورتوں کا، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک، ان میں خطاب کفار سے نہیں ہے، مشرکین سے نہیں ہے، اہل کتاب سے نہیں ہے، مسلمانوں سے ہے۔ البتہ مسلمانوں سے خطاب میں جو صادق الایمان ہیں وہ بھی مخاطب ہیں، جو کچھ ضعیف الایمان ہے وہ بھی مخاطب ہیں۔ اور خرچ کر دو، کھپا دو، صرف کر دو ان تمام چیزوں میں سے جن میں کہ اللہ نے تمہیں بنا دیا ہے خلافت دیا جانے والا۔ یہ میں کیوں ترجمہ اس طرح سے کر رہا ہوں، اس کی وضاحت بعد میں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ انفاق کے لفظ کو سمجھ لیجئے، اگرچہ کثرت استعمال سے اس سے مراد لی جاتی ہے انفاق مال، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ عربی محاورے کی روح سے بھی یہ جان کھپانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو جان اور مال کھپا دو، جس کو کہ قرآن مجید میں سورہ صف میں کہا گیا ہے کہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے، یہاں کہا گیا جان اور مال کھپا دو۔ تو انفاق، نفقہ، کسی شے کا خرچ ہو جانا، ختم ہو جانا، یہاں تک کہ کھپ جانا، مر جانا۔ نفقۃ الدراہم، پیسے خرچ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اور نفق الفرس، گھوڑا مر گیا یا مارا گیا، کام آ گیا۔ تو یہاں میں نے جو بات واضح کی اس کو سمجھ لیجئے کہ اگرچہ انفاق کے لفظ کا زیادہ اطلاق ہے مال خرچ کرنا، پیسہ لگانا، دولت صرف کرنا، مالی ذرائع استعمال کرنا، لیکن یہ یکساں طور پر اپنی اصل کے اعتبار سے، عربی محاورے کے اعتبار سے جان کھپانا، جان خرچ کرنا اور جان صرف کر دینا، جان دے دینا، جان قربان کر دینا، یہ تمام مراحل اس میں شامل ہیں۔ تو یہاں فرمایا وَأَنفِقُوا، خرچ کر دو، کھپا دو۔ اس کے لیے 2 لفظ جو ہیں وہ اچھی اردو اگر ہوگی تو ہم استعمال کریں گے، انفاق مال و بذل نفس، نفس کا خرچ کرنا۔ یہ بذل بھی آتا ہے خرچ کرنے کے لیے، تو انفاق مال و بذل نفس یہ دونوں اس میں شامل ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، خرچ کرو ان سب چیزوں میں سے جن میں کہ اس نے تمہیں مستخلف بنا دیا ہے۔ اب دیکھیے، استخلاف کہتے ہیں خلافت حاصل کر لینا، تو یہ خلافت کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ خلافت کہتے کسے؟ کہ کوئی شے اور ایسی ہے کہ جس کا اصل مالک کوئی اور ہے، لیکن وہ آپ کو دے دی گئی ہے امانت کے طور پر۔ اصل حاکم تو اللہ ہے، لیکن انسان کو اس نے خلافت دی ہے کہ اللہ کا جو حکم آئے اس کے رسول کے ذریعے سے اس کو تو نافذ کرے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کا اختیار 51% کیا 100% کو بھی حاصل نہیں۔ یہ ہے خلافت۔ اب اس خلافت کے اعتبار سے کہا گیا کہ یہ خلافت بھی تم نے خود حاصل نہیں کی ہے۔ استخلاف جو باب استفعال کا مصدر ہوا، اس سے مستخلف ہوتا تو خلافت حاصل کرنے والا، یہ اس میں فاعل ہے۔ یہاں مستخلف آیا ہے، یہ اس میں مفعول ہے، جسے خلافت دی گئی۔ اب دیکھیے 2 معنی جمع ہو گئے۔ اول یہ کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا اس کے مالک تم نہیں ہو، بلکہ تم امین ہو۔ این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ چند روز کی ایک امانت ہے، باقی مالک تو ہر شے کا اللہ ہے۔ نمبر 2، یہ امانت بھی تم نے حاصل نہیں کی ہے، یہ امانت بھی تمہیں دی گئی ہے، تم پر امپوز کی گئی ہے، تم پر ٹھوسی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تخلیق کے تحت اس نے یہ خلافت تمہیں عطا کی ہے، تم عطا کیے گئے ہو۔ جعلکم مستخلفین فی، اب جعلہ پھر مزید تیسرے درجے میں تمہیں بنا دیا ہے مستخلف جن چیزوں کے اندر، ان میں سے لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو، خرچ کر دو اللہ کی راہ میں۔ یہاں پہ اللہ کی راہ کے الفاظ نہیں آئے ہیں، لیکن یہ آگے چل کر بات واضح ہو جائے گی، کیونکہ ابھی تو یوں سمجھیے کہ انہیں نٹشل ایک آیت میں وہ 2 تقاضے بیان کیے جائے، یہ 2 عنوانات آ گئے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان کا حق ہے۔ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور لگا دو، کھپا دو، خرچ کر دو، انفاق مال بھی، بذل نفس بھی، ان تمام چیزوں میں سے جن میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مستخلف بنا دیا ہے۔
یہ استخلاف بھی تم نے خود حاصل نہیں کیا بلکہ تمہیں دیا گیا ہے. اچھا اب اس پر ذرا جائزہ لیجئے، ہمیں کیا کچھ دیا گیا. مجھے اس نے ہاتھ دیے ہیں، مجھے اس نے پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دماغ دیا ہے. یہ سب میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں مالک نہیں ہوں. در حقیقت یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے. وہ میں کون ہوں؟ وہ میری ایگو ہے، وہ میری خودی ہے، وہ خودی، وہ انا. یہ ہے در حقیقت وہ شے کہ جو پوزیس کرتی. میں کہتا ہوں میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرا جسم، میرا دل، میرا وہ میں کون ہے؟ اس کو ہم پڑھ چکے ہیں، کیونکہ آیا ہے کہ در حقیقت انسان جو ہے اپنے آپ کو ان مادی غلافوں سے تعبیر کر بیٹھتا ہے. Man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompass his real self. ایک ریئل سیلف ہے اندر. یوں سمجھئے کہ یہ فرض کیجئے کہ ایک سریا ہے، اس کے اوپر آپ کپڑا لپیٹ دیتے ہیں تو گویا کہ میری اس انا پر پہلا کپڑا تو میرا جسم جو ہے وہ لپٹا ہوا ہے. پھر اس جسم کے گرد کچھ مال و اسباب ہے، گھر ہے، یہ میری ملکیت میں دیا گیا ہے. یہ مادی غلاف ہے جن میں میری اصل انا، میری خودی، میری اصل سیلف جو ہے وہ لپٹی ہوئی ہے. تو مین ان ہز اگنورنس، انسان اپنی جہالت میں، لا علمی میں اپنے آپ کو ان مادی غلافوں سے تعبیر کر بیٹھتا ہے جو اس کی اصل شخصیت کے گرد جو ہے لپیٹ دیے گئے ہیں. Man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompass his real self. اور اسی کو قرآن مجید میں سورہ حشر میں کہا گیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اپنے آپ سے کس چیز سے غافل کیا؟ کیا انسان اپنے جسم سے غافل ہوتا؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. ذرا سی پھنسی نکل آئے تو دوڑتے ہیں آپ علاج کے لیے، اینٹی بائیوٹکس لیے جا رہے ہیں اور یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، بلڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. دانت میں درد ہو گیا تو چاہے رات کا 1 بجے آپ پہنچے اور کنڈے کھٹکھٹا رہے ہیں ڈینٹسٹ کے. تو جسم سے تو انسان کبھی غافل نہیں ہوا. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو آپ اس کی سیوا کرتے ہیں. آپ کے جسم میں اور تقاضے ہیں، آپ ان کو بجا لاتے ہیں، پورا کرتے ہیں. اپنے جسم سے کبھی غافل نہیں ہوا انسان. اور پھر اسی طریقے سے اپنی مادی ضروریات کو، چھت بھی چاہیے کوئی سر کے اوپر، کوئی یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے. اس سے کون غافل ہے؟ غفلت کس چیز سے ہے؟ وہ ہے انا، وہ میں. اسی کو اقبال نے خود ہی سے تعبیر کیا ہے. اسی کو آپ انگریزی میں سیلف کہتے ہیں، جس کو کہ اڈ اور لیبیڈو اور پھر اس کے اوپر سیلف، اور اس سے بھی اوپر پھر ایک سپر سیلف بھی ہے. یہ فرائڈ کی نے تجزیہ کیا انسانی کی باطنی شخصیت کا. ایک حیوانی تقاضے ہیں، اس کے اوپر اس کی خودی ہے، اور خودی کے اوپر ایک اور خودی ہے. میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں ان چیزوں کو بیان کرتا رہا ہوں. لیکن یہاں جو مطلب کیا ہے، سب سے پہلے تو اپنی جان کو کھپاؤ اللہ کی راہ میں. اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں تو اللہ کے دین کے لیے سوچو کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں. اے ہجوم نامرادی، دل بہت گھبرائے ہے. یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے. یہ اللہ کے احکام توڑے جا رہے ہیں. یہ شریعت کے احکام پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں. یہ اللہ کی کبریائی کو چیلنج کر دیا گیا ہے. اللہ کی حاکمیت کے خلاف انسان حاکمیت کا مدعی بن کر کھڑا ہو گیا ہے. اب اس میں سوچے، غور کرے، فکر کرے. جو صلاحیت اللہ نے دی ہے، غور و فکر کی ہے تو اس میں کھپائے. جسم و جان میں اگر کوئی ہے بھاگنے دوڑنے کی صلاحیت وہ اس کام میں لگائے. تو سب سے پہلے تو جو کچھ اللہ نے پہلی امانت ہمیں دی ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. اس کے بعد جو بھی اللہ نے مال دے دیا ہے، مال ہے، اولاد ہے، اللہ اولاد کو کھپائے اللہ کی راہ میں. ان کے لیے اعلیٰ دنیاوی کیریئرز کے بارے میں نہ سوچے. 15 ہزار کی فیسیں دے کر ایسے اسکولوں سے نہ پڑھوائے کہ جس سے اس کا جو دنیاوی مستقبل ہے وہ ذرا روشن تر نظر آ رہا ہو. بلکہ یہ ہے کہ انہیں تیار کرے اللہ کے دین کے لیے، اس کے خادم بننے کے لیے، اس کے مجاہد بننے کے لیے، اس کے سپاہی بننے کے لیے. تو کھپاؤ. اللہ نے تمہیں اولاد دی تو مال دیا ہے، ان مال کے ذریعے سے. اور ویسے بھی یہ ہے کہ مال اور جان جو ہے، جو میں نے کہا کہ یہ انفاق مال اور بذل نفس، یہ دونوں انٹر کنورٹیبل ہیں. آپ اپنی صلاحیتوں ہی سے تو پیسہ کماتے. کوئی شخص جو ہے وہ اپنی جسمانی جو ہے قوت کو استعمال کر کے پیسہ کما رہا ہے. وہ مٹی کھود رہا ہے یا اینٹیں ڈھو رہا ہے،
کسی شخص نے ذرا کوئی ایکسپرٹیز حاصل کر لی ہے، کوئی خاص صلاحیت حاصل کر لی ہے، قانون پڑھ لیا ہے، وہ قانونی صلاحیت کو استعمال کر رہا ہے، بیچ رہا ہے. ہر شخص جو ہے اپنی صلاحیتوں کو بیچ رہا ہے. ایک ڈاکٹر دکان سے جا کر بیٹھا ہوا کلینک، اب وہ انتظار میں ہے مریض آئے گا تو وہ اپنی جو صلاحیت ہے وہ اس کے عوض اس سے پیسے لے گا. تو در حقیقت جو کچھ ہمارے اندر ہے اس کو ہم پیسے میں کنورٹ کرتے ہیں، اور پیسے کے ذریعے سے بڑی صلاحیت خریدی جا سکتی ہے. پیسے کے ذریعے سے بڑے وکیل کو آپ ہائر کر سکتے ہیں. پیسے کے ذریعے سے بڑے ڈاکٹر سے جا کر آپ مشورہ کر سکتے ہیں. پیسے کے ذریعے سے آپ بڑے سے بڑے انجینئر کو ملازم رکھ سکتے ہیں. تو یہ انٹرکنورٹیبل کموڈیٹیز ہے. تو انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جو بھی کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے تم اس کے مالک نہیں ہو نمبر 1، بلکہ خلیفہ ہو. خلافت بھی تم نے خود حاصل نہیں کی ہے، یہ بھی تمہیں دی گئی ہے، بلکہ میں نے لفظ استعمال کیا تھا، آج میں سمجھتا ہوں بہتر ٹھوسی گئی ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت تخلیق کے اندر ہمیں پیدا کیا اور ہم پر خلافت کا تاج رکھ دیا. تو یہ تو گویا کہ ہمیں دیا گیا ہے، اس لیے کہ آزمائش ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو ہمارے لیے کوئی بڑی آزمائش نہیں تھی. اب یہ آزمائش ہے. تم خلافت کا حق ادا کرتے ہو یا مالک بن بیٹھتے ہو. اگر مالک بن بیٹھتے ہو تو تم باغی ہو، تم نے تو اصل مالک اور اصل حاکم کے خلاف بغاوت کر لی. تو اپنی ذاتی جسمانی صلاحیتوں سے لے کر جو بھی کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اگر تمہیں کوئی اختیار دے دیا ہے، کوئی اقتدار دے دیا ہے، کوئی حیثیت دے دی، کوئی وجاہت دے دی ہے، کوئی لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، کوئی لوگ آپ کی بات، یہ سب کو استعمال کرو، خرچ کرو. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اب دیکھیے جب یہ 2 مطالبے آئے، اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. تو جو یہ دونوں تقاضے پورے کر دے، منکم اب کون ہے؟ وہ مسلمان جو مخاطب ہیں، جن میں عرض کر چکا ہوں صادق الایمان بھی شامل، ضعیف الایمان بھی شامل اور منافقین بھی شامل. ان سب کو کہا جا رہا اب لگا دو، کھپا دو. تو اگر تم یہ دونوں تقاضے پورے کر دو، منافقین بھی صحیح ایمان لے آئے، حقیقت میں مومن بن جائے، اور پھر جو کچھ مال اور جان ہے کھپائیں اللہ کی راہ میں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے. فالذین آمنوا منکم وانفقوا، تو جو بھی تم میں سے ایمان لے آئے جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، وانفقوا، اور خرچ کر دیں اور کھپا دیں اور لگا دیں، پوری زندگی لگا دیں. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم نے کون سا بڑا احسان کیا، تیر مارا اللہ کے معاملے میں کہ ہم نے جان دے دی؟ بھائی جان اسی کی دی ہوئی تھی، اس کے حوالے کر دی. مال اسی کا دیا ہوا تھا، اس کے حوالے کر دیا. اگر اس نے ہمیں صلاحیتیں دی تھی اسی کے دین کے لیے خرچ کر دی. اس نے ہمیں کوئی قوت جسمانی دی تھی، ہم نے بھاگ دوڑ اس کے دین کے لیے کی ہے، اس کی حکومت کے لیے کی ہے. لہو ملک السماوات والارض. میں عرض کر چکا ہوں، بار بار پھر توجہ دلا رہا ہوں کہ پہلی 6 آیات کے سیکشن میں 2 مرتبہ ان الفاظ کا آنا جو ہے اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے. لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت. فالذین آمنوا منکم، تو جو تم میں سے واقعتاً ایمان لے آئے، وانفقوا، اور انہوں نے خرچ کر دیا، کھپا دیا، لگا دیا، صرف کر دیا. اور یہاں مراد کیا؟ اللہ کی راہ میں. خرچ تو سب کر رہے ہیں، اپنے تعیشات پر خرچ کر رہے ہیں، اپنی آسائشوں پر خرچ کر رہے ہیں، نام و نمود کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے جان بھی سب کھپا رہے ہیں. آسانی سے تو دنیا حاصل نہیں ہو جاتی. دولت بھی کہیں راستے میں پڑی ہوئی تو آپ کو نہیں ملتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. رات دن پلاننگ کرتا ہے، سوچتا ہے. خواب بھی آتے تو اسی کے آتے ہیں. کون سی کموڈٹی ہے جس کی کہ اب جو ہے ڈیمانڈ پیدا ہو جائے گی، میں پہلے ہی سے اس کو فراہم کر لوں، اس کی ہولڈنگ کر لوں، اس کو جمع کر لوں تاکہ یہ کہ مجھے نفع مل جائے. تو کھپانا، صرف کرنا تو سب کر رہے ہیں، ہر شخص کر رہا ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا کل نفس یغدو، ہر شخص، ہر انسان صبح کرتا ہے. فبائع نفسہ، اور پھر وہ بیچتا ہے دن بھر اپنی جان کو، اپنے نفس کو بیچ رہا ہے نا. کوئی اپنی فزیکل لیبر بیچ رہا ہے، کوئی اپنی مینٹل کیلیبر بیچ رہا ہے، کسی نے ڈاکٹری کا فن سیکھا ہے اس کو بیچ رہا ہے، اس کی فیس لے رہا ہے 1000 روپیہ. چند منٹ جو ہے مشورہ دیا ہے 1000 روپیہ لے لیا ہے. کوئی وکیل ہے جو سپریم کورٹ کی ایک پیشی کے جو ہے 5 لاکھ روپے لے رہا ہے. تو یہ تو ہر شخص کھپا رہا ہے، لگا رہا ہے.
کل نفس یغدو فبائع النفس، ہر شخص، ہر انسان، ہر ذی نفس صبح اٹھتا ہے، اس کے بعد سے شام تک وہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، کھپا رہا ہے، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں، اپنی توانائیاں یہ بیچ رہا ہے. فَمُوتِقُهَا وَمُوبِقُهَا، لیکن انجام کے اعتبار سے رات کو جب واپس گھر لوٹتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی جہنم کی آگ سے بچا کر لے آتے ہیں، یعنی انہوں نے لگایا کھپایا اللہ کے لیے، اور کچھ اپنے نفس کے لیے بھی ضرورت کے لیے کمایا تو وہ صرف حلال ذریعے سے کمایا، کسی حرام ذریعے میں منہ نہیں مارا، تو وہ جہنم سہائی کا پروانہ لے کر آ جائیں گے کہ آج کا دن میرا جس کام میں اس کے رحم کا، اس کے لطف و کرم کا مستحق بن کر آ گیا. وہ منہ پہ کوہا، اور ایسے بھی ہیں جو ہلاکت لے کر آتے ہیں. انہوں نے اول تو سارا دن صرف نفس کی پرستش کی ہے، نفس کے لیے کمایا ہے، جان کے لیے کمایا ہے، اپنی زندگی کے لیے، اس دنیاوی زندگی کے لیے کمایا، اس کی آسائشوں کے لیے اور اس کی نمود و نمائش کے لیے کمایا، اور پھر اس میں نہ حلال کی فکر کی، نہ حرام کی فکر کی، نہ جائز اور ناجائز میں کوئی فرق و امتیاز رکھا، تو وہ بھی شام کو لوٹا. لوٹے دونوں ہیں، محنت دونوں نے کی ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ایک جو آخری پارے کی صورتوں میں سے سورۃ البلد ہے، اس کا مرکزی مضمون یہی ہے، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا. ہر شخص محنت اور مشقت کر رہا ہے، لیکن ان محنت اور مشقت کے نتائج کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے. کر رہا ہے، لیکن ان محنت و مشقت کے نتائج کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے. ہر شخص صبح کرتا ہے اور اس کے بعد دن بھر وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے، صرف کرتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، لگاتا ہے، کھپاتا ہے اپنی قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، لیکن واپس آتا ہے تو یا تو جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ لے کر آ جاتا ہے، اور یا یہ ہے کہ جہنم میں داخلے کا پروانہ لے آتا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. رب رحیم مشفق متعطف لا ينتهي